فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو میں یہ کہہ رہا تھا اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں فرمایا گیا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. فرمایا کہ اے نبی جی ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے، ساری دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. میں آپ سے ایک اہم بات کہوں گا، دھیان سے سنیے. جب اللہ کے نبی مبعوث نہیں ہوئے تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی یا رسول ایسا نہیں گزرا جو بشارت دے کے نہ گیا ہو کہ تمہارے درمیان ایک آخری نبی آئیں گے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. قرآن میں فرمایا گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ عہد انبیاء سے لیا گیا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم کہ میں تم کو مبعوث کر رہا ہوں، دنیا میں بھیج رہا ہوں. اگر تمہارے زمانے میں اے عیسیٰ، اے موسیٰ، اے ابراہیم، اے اسماعیل، اگر تمہارے زمانے میں بھی محمد آ جائیں تو تم انہی کی اتباع کرنا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ. تمہارے زمانے میں یا کسی کے بھی زمانے میں وہ آئے تو پھر اس کا دین منسوخ ہو جائے گا اور اسی کی مانی جائے گی. اس کے اوپر جو شریعت آئے گی، اس کے اوپر جو کتاب آئے گی، اسی کتاب کو مانا جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص انجیل کا پرچہ جب اس نے دیکھا، معاف کیجئے گا، تورات کا پرچہ، انجیل تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، تورات کا پرچہ، وہ پرچہ جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہوا تھا. اس شخص نے جب وہ پرچہ زمین پہ پڑا ہوا دیکھا، یہ شرابی تھا، نشے میں دھت تھا. بس اس نے کیا کیا، وہ پرچہ اٹھایا اور پرچہ اٹھا کے چوم لیا. وہ پرچہ اٹھا کے جہاں اللہ کے نبی کا نام تھا، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، اس نام کو اس شرابی نے چوما اور چوم کے اوپر رکھ دیا. بس چند سیکنڈوں کے بعد اس شرابی کی موت ہو جاتی ہے. یہ گھوڑے پہ پڑا رہتا ہے، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں، اس لیے کہ یہ شرابی تھا، کبابی تھا، اللہ کا نافرمان تھا، اس کے اخلاق بیکار تھے، معاملات بیکار تھے، کوئی اس کو چاہتا ہی نہیں تھا. گھوڑے پہ پڑا ہے. اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں اے موسیٰ تو جا اس شخص کے پاس جو گھوڑے پہ پڑا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ وہ تو تیرا بڑا نافرمان ہے، وہ تو بڑا شرابی ہے، اس نے تو تیرے حکموں کو توڑا ہے، اس نے تو تیرے حکموں پہ عمل نہیں کیا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے موسیٰ تو اس کے پاس جا اور اس کے جنازے کی نماز ادا کر، اس لیے کہ اس نے میرے نبی کے نام کو چوما ہے، اس لیے کہ اس نے میرے نبی کے نام کو چوما ہے. ہاں عزیز ساتھیو، جب نام کو چومنے کی یہ برکت ہے، اللہ کے نبی کی سنت کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں گے، آپ کے اخلاق کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں گے، آپ کے معاملات کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں گے. عزیز ساتھیو، قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى. دنیا اور دنیا کی ساری محنت، دھیان سے سنیے گا، دنیا اور دنیا کی ساری محنت سکون حاصل کرنے کے لیے ہے. کائے کے لیے ہے؟ ایک انسان گھر بنا رہا ہے، سکون سے رہے گا. ایک انسان گھر میں پنکھا لگا رہا ہے، سکون سے رہے گا. گرمی آئی اے سی لگوا رہا ہے، سکون سے سو جائے گا. بارش آئی چھاتا لے رہا ہے، سکون سے نکل جائے گا. گرمی کا انتظام کر رہا ہے. انسان ساری دنیا کی محنت اس پہ ہے کہ اس کو سکون حاصل ہو جائے. پڑھیں قرآن کریم کی آیت. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. فرمایا من عمل صالحا، جو
پورا کرے گا، میرے نبی کے طریقے کو فالو کرے گا، منوان میرے نبی کے سنت طریقے پہ چلے گا، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو دنیا کی زندگی میں سکون دیں گے، اطمینان دیں گے، چین دیں گے، عافیت دیں گے، دل کو بنانے والا، دماغ کو بنانے والا، سکون کو بنانے والا، عقل کو بنانے والا کہتا ہے میری عبادت میں سکون، میرے نبی کی اطاعت میں سکون، میرے فرمانوں میں سکون، ہم کہاں سکون تلاش کر رہے ہیں؟ فرمایا دوسری آیت پڑھیں، رکو نمبر 8 پارہ نمبر 13، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صاف فرما دیا سنو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے۔ بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں، روح کی دو قسمیں ہیں، روح کی دو قسمیں ہیں، ایک روح وہ ہے جو اللہ کی فرما بردار ہے، جو رحمانی روح ہے، اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے، اور ایک روح وہ ہے جو اللہ کی نافرمان ہے، اللہ کو نہیں مانتی، اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، جو اللہ کی فرما بردار ہے، جو اللہ کو ماننے والی ہے۔ اس روح کی غذا، اس روح کی غذا اللہ کی عبادت اور اطاعت ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کہہ رہے ہو عجیب بات ہے، اللہ کے ذکر میں دل کا سکون ہے، ان کو تو میوزک میں مل رہا ہے۔ ارے بات سمجھنا ذرا میری، ایک لیڈیز کا آپریشن ہونا تھا، اس کے کان میں ہیڈ فون لگا دیے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کب آپریشن ہو گیا۔ یہ تو کان میں ہیڈ فون لگایا ہوا ہے، واحد قسم کے گانے سن رہا ہے، اور اس کو تو سکون مل رہا ہے، اور آپ دوسری طرف کہہ رہا ہو کہ سکون تو اللہ کی عبادت میں ہے، سکون تو اللہ کی اطاعت میں ہے، سکون تو اللہ کو یاد کرنے میں ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے سکون تو مل رہا ہے، لیکن اس کی روح شیطانی روح ہے، جس کو اس سے سکون مل رہا ہے۔ ہاں میرے عزیز ساتھی، یہ اللہ والی روح نہیں ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والی روح نہیں ہے۔